Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شارع ریشم جسے سلک روٹ بھی کہا جاتا ہے، چین کی ہان سلطنت کے دور میں دوسری صدی قبل مسیح میں تعمیر کی گئی۔ 7000 کلومیٹر پر مشتمل اس عظیم و شان شاہراہ نے چین اور رومن سلطنت کو آپس میں جوڑ دیا۔ دونوں سلطنتوں میں تجارتی روابط قائم ہوئے۔ یورپی سیاح مارکو پولو نے اسی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے دنیا کی مختلف تہذیبوں کا مشاہدہ کیا۔ شارع ریشم کی بدولت چین، کوریا، جاپان، ہندوستان، ایران اور یورپی افریقہ کی تہذیبوں نے ترقی کی اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے۔ رومن سلطنت کی خوشحالی اور ترقی بھی اسی شارع ریشم کی وجہ سے ہوئی۔ ترکی کے نامور مورخ رضوان صادق کی تحقیق کے مطابق شارع ریشم پر اعلیٰ معیار کے کارواں سرائے تعمیر کیے گئے، جو اپنے زمانے کے 5 اسٹار ہوٹل کی طرح تھے، جو رفتہ رفتہ کارواں سرائے سے شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب متبادل بحری راستے تلاش کر لیے گئے تو شارع ریشم کی اہمیت کم ہونے لگی۔ ایک تحقیق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چین کے ساتھ عربوں کے تجارتی روابط قائم تھے، جس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ 1368 عیسوی میں منگول سلطنت کے زوال کے بعد شارع ریشم کی سیاسی، معاشی، تجارتی اور ثقافتی اہمیت کم ہو گئی۔ 1966 میں چین اور پاکستان کو ملانے کے لیے شاہراہ قراقرم تعمیر کی گئی۔ یہ شاہراہ گلگت ہنزا کے راستے چین کے درہ خنجراب سے چین کے صوبے سنکیاک کو ملاتی ہے۔ شاہراہ قراقرم نے پاکستان اور چین کی دوستی کو مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس شاہراہ کی تعمیر کے دوران ہزاروں فوجی جوانوں اور سیویلین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ افسوس، پاکستان کے غریب طبقے پاکستان کی تعمیر اور تشکیل کرتے رہے، مگر حکمران اشرافیہ نے انہیں 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم رکھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، زندگانی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ، جو شیر تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ تحقیق اور دانش کے اعتبار سے چینی قوم دنیا کی عظیم قوم ہے، وہ ہر دم جستجو میں رہتی ہے۔ چین نے بحری گزرگاہوں کا جائزہ لیا تو ان کے محقق اس نتیجے پر پہنچے کہ بحری گزرگاہیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں، ان پر وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ چین کے حکمران اور ٹیکنوکریٹس سوچ وچار کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ چین کو دنیا کے مختلف خطوں سے رابطہ کرنے کے لیے زمینی راستوں پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بحری راستے محفوظ بھی نہیں ہوتے، جبکہ شاہراہیں عام طور پر محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اکتوبر 2013 میں اپنے عظیم ویژن 'ون بیلٹ ون روڈ' کا اعلان کیا، جس کا باضابطہ افتتاح چین میں ایک عالمی کانفرنس کے دوران 2017 میں کیا گیا۔ 'ون بیلٹ ون روڈ' کا منصوبہ حیرت انگیز منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت دنیا کے 152 ممالک میں سرمایہ کاری کی جائے گی، جن میں شاہراہوں، راہداریوں اور دیگر تجارتی اور ترقیاتی منصوبوں پر $1 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوگی، جس کا مقصد چین کے مغربی حصے کو ترقی یافتہ بنانا ہے۔ اس عالمی منصوبے کے تحت ایشیا کو یورپ سے ملایا جائے گا۔ افریقہ، امریکہ اور مڈل ایسٹ بھی اس عظیم چینی منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چین کے معاشی سفارتکاری کے بنیادی اصولوں میں باہمی اعتماد، مفاہمت اور اشتراک شامل ہیں، جن کی وجہ سے گلوبل ٹیلنٹ کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو منتقل کرنے میں گریز نہیں کرتا۔ چین کی پالیسی یہ ہے کہ پوری دنیا ترقی کرے اور دنیا بھر کے انسانوں کو روزگار کے مواقع ملے۔ چین کے عالمی معاشی منصوبے کا بنیادی نقطہ مقامی گروتھ میں اضافہ ہے۔ 'ون بیلٹ ون روڈ' منصوبے میں 6 راہداریوں کی تعمیر بھی شامل ہے، جن میں چین سے روس راہداری، چین منگولیا روس راہداری، چین ترکی راہداری، چین سنگاپور راہداری، چین بنگلہ دیش میانمار راہداری اور چین پاکستان یعنی سی پیک راہداری شامل ہیں۔ راہداریوں کی تعمیر کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں کو ترقی کے مواقع مل سکیں گے، سرمایہ کاری سے روزگار پیدا ہوں گے
چین کی ایک پرانی کلاسیکل ضرب المثل ہے کہ امیر ہونا ہے تو سڑکیں تعمیر کرو۔ راہداریوں کے منصوبے اسی چینی ضرب المثل کے پیش نظر شروع کیے گئے ہیں۔ چین کے شہر کاشغر سے لے کر گوادر تک شاہراہ کی تعمیر کے بعد چین اور پاکستان دونوں کو تجارتی فوائد حاصل ہوں گے۔ چین کی سپلائی کا بحری راستہ 10,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ کاشغر گوادر شاہراہ کی تعمیر کے بعد یہ فاصلہ صرف 3,000 کلومیٹر رہ جائے گا۔ چین کے بحری جہاز جو سفر 45 دن میں مکمل کرتے تھے وہ بذریعہ شاہراہ 10 دن میں مکمل کر لیا جائے گا۔ سی پیک کا منصوبہ انشاءاللہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جمپ اسٹارٹ ثابت ہوگا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اعلیٰ معیار کا عزم اور جذبہ لازمی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سیاسی عدم استحکام زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان قومی جذبے اور حب الوطنی کے سلسلے میں چینی قیادت سے بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اکثر اوقات ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے قومی مفادات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 72 سال کے بعد بھی پاکستان ابھی تک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔ سی پیک کی نگرانی اور عمل درآمد کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی گئی ہے تاکہ چینی قیادت کے تحفظات اور خدشات کو ختم کیا جا سکے۔ سی پیک کے منصوبے بروقت تعمیر کیے جا سکیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو سی پیک کو پہلی ترجیح بنانا ہوگا اور اس سلسلے میں ہفتہ وار رپورٹ لینی ہوگی تاکہ یہ منصوبہ روایتی مجرمانہ غفلت کا شکار نہ ہو سکے۔ چین کے قائدین خاموشی کے ساتھ پاکستانی سیاسی اور عسکری قائدین سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق عسکری اور سیاسی قیادت کے چین کے دورے کے بعد چینی قیادت کے تحفظات ختم ہوئے ہیں۔ پاکستان کے مفکر اور دانشور سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی تکمیل کے بعد پاکستان میں غربت میں کمی آئے گی، جس کے بعد دہشت گردی اور دوسرے جرائم بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کو بھی سی پیک پر گہری اور کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ منصوبہ دوسرے ترقیاتی منصوبوں کی طرح مزید تاخیر کا شکار نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ عوام کی سیاست کی بجائے اقتدار کی سیاست ہوتی ہے، اس لیے عوامی اور قومی منصوبوں سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے میگا پروجیکٹس پر نظر رکھے اور حکومت پر دباؤ ڈالتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔